ٹھیک ہے بھائی، اب ہم پڑھ رہے ہیں آج 5ویں حکایت. صحیح ہے؟ سب بچے غور سے سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم اس کو جو نتیجہ نکلے گا وہ پھر لکھیں گے بورڈ پر. ایک کوا اخروٹ کو چونچ سے توڑ رہا تھا. اخروٹ رکھا ہوا اس کے پاس، وہ کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، مگر اخروٹ پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا. گلہری نے دیکھا، گلہری سمجھتے نا، اس نے دیکھا اور کوے سے کہا کیوں اتنی زحمت اٹھاتے ہو، یعنی کیوں اتنی کوشش کر رہے ہو. کوے نے کہا میں نے سنا ہے کہ اخروٹ بہت مزے کی چیز ہوتی ہے اور خدا نے اس سختی کے ساتھ اس کو بند کیا ہے. ضرور اخروٹ کے اندر کچھ زبردست قسم کی چیز ہوگی. سو میں جس طرح بن پڑے گا، یعنی جتنا مجھ سے ہو سکے گا، ضرور اس کو توڑ کر رہوں گا. کوا کیوں توڑنا چاہ رہا ہے؟ بولا بھائی بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اندر ایسی چیز رکھی ہے جو بہت خاص ہے، میں اس کو لازمی کیا کروں گا؟ توڑوں گا. گلہری نے کہا میں ایک آسان ترکیب بتاؤں، اس کو توڑنے کی آسان ترکیب بتاؤں. کوے نے کہا ہاں بتاؤ. تو گلہری نے کہا اخروٹ کو پکڑ کے دور لے جاؤ اوپر ہوا میں، اور پتھر کے سامنے اوپر سے نیچے پھینکو تو اخروٹ کہاں کے گرے گا؟ گرنے کے صدمے سے خود بخود اخروٹ ٹوٹ جائے گا. یہ طریقہ بتایا کس نے؟ گلہری نے. کوے نے ایسا ہی کیا، اس کو چونچ میں پکڑا اور خوب اوپر گیا، اور اس نے نیچے دیکھا موٹا سا پتھر ہے، اس کے اوپر پھینک دیا. جب کوئی چیز اوپر سے گرتی ہے تو بہت تیزی سے آ کے پتھر سے ٹکرا کے. کوے نے ایسا ہی کیا، اوپر لے کے گیا، پھینک دیا. نیچے اتر کر کیا دیکھتا ہے کہ واقعی میں اخروٹ تو ٹوٹ گیا، مگر اخروٹ کے اندر جو مغز تھا، یعنی جو اخروٹ تھا، گلہری لے کر چل دی اور صرف چھلکے چھوڑ گئی. پھینکا اس نے، توڑا اس نے، جیسی وہ ٹوٹا گلہری آئی، اس نے کیا کرا؟ اس میں سے نکالی، گری اور وہ لے کے چل گئی. اور کوا جو ہے وہ منہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. کہانی ختم. اب اس سے کیا سبق ملا؟ وہ سبق لکھ رہا ہوں میں یہاں پہ. خود غرض آدمی جو مشورہ دیتا ہے، مشورہ اس میں کس نے دیا تھا؟ گلہری نے. خود غرض آدمی جو مشورہ دیتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ، کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ ضرور سوچتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ لکھیں آپ، ہیڈنگ ڈالیں حکایت نمبر 5، اور پھر یہ کہانی کے بجائے صرف یہ اتار لیجئے. تو کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ ابھی جو ہم نے بات پڑھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو خود غرض آدمی ہوتا ہے، خود غرض کسے کہتے ہیں؟ ہر کام میں جو اپنا فائدہ سوچتا ہے. ہر کام میں کیا سوچتا ہے؟ بھائی میرا کیا فائدہ ہوگا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ خود غرض. خود غرض آدمی جو مشورہ دیتا ہے
اس میں کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ ضرور سوچتا ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی آدمی مشورہ دے تو آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کوئی گلیری تو نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے اور کام آپ کرو اور فائدہ اس کو ہو جائے. آپ دیکھیں کام کس نے کیا؟ کوے نے. محنت کس نے کی؟ کوے نے. اور فائدہ کس کو ہو گیا؟ گلیری کو. مشورہ بھی کس نے دیا تھا؟ گلیری نے مشورہ دیا تھا. گلیری سے خود تو ٹوٹتی نہیں وہ اخروٹ. گلیری اڑ تھوڑی سکتی ہے اور اس کو لے جا کے پھینک تھوڑی سکتی ہے. یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اس نے کوے کو مشورہ دیا تم ایسا کرو، اس کو لے جا کے پھینکو اوپر سے نیچے، یہ ٹوٹے گا اور میں اسے، اس نے دماغ میں سوچا ایسا. تو خود غرض آدمی جب بھی مشورہ دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا فائدہ ضرور سوچتا ہے. اب ہم ایک کہانی اور پڑھنے جا رہے ہیں، ایک حکایت نمبر 6. صحیح ہے؟ چلیں میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں. اچھا بھائی، تو ہمارے پاس اب ہے اگلی حکایت نمبر 6. ایک جنگلی اور ایک شہری چوہے میں پرانی دوستی تھی. یعنی ایک چوہا کہاں رہتا تھا؟ جنگل میں. اور ایک چوہا کہاں رہتا تھا؟ شہر میں. ہمارے گھروں میں پھرنے والے چوہے ایک وہ ہیں اور ایک وہ جو کہاں پھر رہا ہے؟ جنگل میں. پرانی دوستی تھی. جنگلی چوہے نے اپنے دوست شہری چوہے کی دعوت کی. جنگلی چوہے نے بولا شہری چوہے کو آؤ میرے پاس، تمہاری دعوت ہے. اور جو سامان میسر آ سکتا تھا اپنے دوست کی مہمانی کے لیے جمع کیا. صحیح ہے؟ چونی کی روٹی. چونی کی روٹی کسے کہتے ہیں؟ جو ٹکڑے ٹکڑے روٹی ہوتے ہیں نا، روٹی کے پیسز. ٹھیک ہے. روٹی کے پھپھوندی لگے ہوئے ٹکڑے تو گویا دسترخوان پر بڑا عمدہ کھانا تھا. یعنی جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو وہاں کیا موجود تھا؟ روٹیاں تھیں، پیسز تھے. باقی ہر قسم کا غلہ. غلہ کا مطلب اناج، گیہوں، گندم، چاول، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غلہ. باقی ہر قسم کا غلہ جو جنگلی چوہوں نے کھیتوں میں سے جمع کر رکھا تھا وہ دسترخوان پہ لگا دیا. شہری چوہے نے کھانے کے بعد دستور کے مطابق دعوت کی تعریف کی. صحیح ہے؟ کھانا ختم ہو گیا. جو شہری چوہا تھا اس نے کیا بولا؟ واہ بھائی واہ، زبردست، بڑا اچھا کھانا تم نے ہمیں کھلایا. لیکن دبی زبان سے تعریف کی، کھل کے تعریف نہیں کی. صحیح ہے؟ بس ایسی رسماً تعریف کر دی. ہاں صحیح ہے، صحیح تھا، اچھا تھا، ایسے بول دی. یہ نہیں بولا واہ واہ زبردست، کیا زبردست کھانا تھا، ایسے نہیں بولا. ہاں صحیح تھا، ایسے بولا. جنگلی چوہا سمجھ گیا کہ کھانا اس کو نہیں بھایا. کھانا اس کو نہیں بھایا کا مطلب پسند آیا، اور بیچارہ بھوکا مرا. عذر کیا کہ تم دیکھتے ہو میں جنگل میں رہتا ہوں. اب وہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ بھائی کھانا تمہیں پسند نہیں آیا. تو اب وہ جنگلی چوہا کیا بتا رہا ہے؟ تم دیکھتے ہو کہ میں جنگل میں رہتا ہوں، یہاں تو ایسے ہی کھانے ملتے ہیں. میں آپ سے نہایت شرمندہ ہوا کہ خواہ مخواہ آپ کو دعوت کر کے اتنی دور سے یہاں بلایا اور بہت اچھا کھانا پیش نہیں کر سکا. شہری چوہا بولا، کیا بولا؟ ذرا غور سے سنیے گا. زندگی آرام سے بسر کرنی چاہیے، کھانے سے زیادہ ضرورت کی کوئی چیز نہیں. جب جنگل میں اچھا کھانا نہیں مل سکتا تو یہاں رہنے سے کیا فائدہ؟ جب یہاں تم رہ رہے ہو کھانا ہی نہیں اچھا مل رہا تو کیا فائدہ؟ یہاں سے واپس کہاں جاؤ؟ شہر آ جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو یہاں رہنے سے کیا فائدہ؟ شہر میں چل کے رہو، دیکھو تو وہاں کیا کیا کھانے آدمی بناتے ہیں اور ہم مزے سے کھاتے ہیں. کون بناتا ہے؟ حلوہ بنا رہا آدمی، پراٹھے بنا رہا آدمی، ہے نا، گوشت بنا رہا ہے مرغی کا. تو کھا کون رہے ہیں؟ سارے چوہے. تو کہہ رہا ہے کیا کیا کھانے آدمی بناتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں. اور میں گھر میں صلاح کر کے انشاءاللہ آپ کو دعوت دوں گا، شہر کے سامان آپ کو دکھاؤں گا. یعنی اب وہ والا چوہا اس کو بول رہا ہے تم کو بھی میں اپنے گھر بلاؤں گا اور تمہاری بھی میں کیا کروں گا؟ ایک
दावत करूँगा। अच्छा भाई। चंद रोज़ बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जिस घर में शहरी चूहा रहता था इसमें शादी का सामान हुआ, शादी का प्रोग्राम हुआ। तरह तरह के खाने और मिठाइयाँ, रंग बरंग के मेवे मेहमानों के लिए जमा हो गए। तो चूहिया ने चूहे से कहा, तुम इस वक्त अगर अपने जंगली दोस्त को दावत दे दो। क्या दे दो? हाँ, तो उसके लिए खाने का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम हो जाएगा। शहरी चूहा जाकर अपने दोस्त को बुला लाया। यहाँ के सामान और खाने पीने की चीज़ें देखकर जंगली चूहे की तो आंखें खुल गईं। मिठाइयाँ, मेवे, फल फ्रूट, हलवा नहीं, ठीक है। तो यहाँ के खाने पीने के सामान देखकर जंगली चूहे की आंखें खुल गईं। शहरी चूहे ने खाने की कोठरी अपने दोस्त को बता दी और कहा कि खूब दिल खोल कर खाओ। रात को जाया करो किचन में और खूब दिल खोल कर खाओ। सही है? अच्छा जी। जंगली चूहा, अब वो जो जंगल का चूहा है, उसने जैसे ही पुलाव की देगची में मुंह डाला खाने के लिए, इतने में घर वालों ने किसी ज़रूरत से किचन के दरवाजे खोले। जंगली चूहे ने आदमी की तो शक्ल कभी नहीं देखी थी, डर के मारे सहम गया और थोड़ी देर बाद जंगली चूहा शीर मालों के दस्तरखान में घुसा अपना काम कर रहा था। इत्तेफाक से कोई नौकर शीरमाल लेने आया और लपटा दस्तरखान उठाकर बाहर ले गई। जंगली चूहा बमुश्किल दस्तरखान में से निकलकर भागा। बच्चे पकड़ने को दौड़े मगर किसी तरह बच गया। यानी वो खा तो रहा है लेकिन कैसे खा रहा है? डर है, डर। वो इसको पकड़ना ले, वो इसको मारना दे। भाई यहाँ तो वो इंसान है ना, क्या इंसान किसी चूहे को पतीली में घुस के खाने देंगे? क्या करेंगे? मारेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, चूहेदान लगा देंगे, चूहेदान में फंस के तो मर जाएगा। मगर किसी तरह बच गया। रात को शहरी चूहे ने अपने दोस्त से पूछा, हाँ भाई मज़ा आया? क्या क्या खाने को मिला? देखा तुमने शहर में कैसी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं? सही है? वो खाने जो आप दिन भर यहाँ खाते हैं शहर में, ऐसे खाने जंगल में तो कभी भी नहीं मिल सकते। तो जंगली चूहे ने कहा, हाँ यार ये तो सच है, मगर यहाँ हर दम का खुटका बड़ा गज़ब का है। हर दम का खुटका समझते हैं आप? हर वक्त जान जाने का ख़तरा है। खाना तो है मज़े का, लेकिन हर वक्त जान जाने का ख़तरा है। क्यों ख़तरा है जान जाने का? इंसान है ना, तो हर वक्त क्या करेंगे? अपने सामान की हिफाजत करने के लिए चूहे को मारने की कोशिश करेंगे। बस कहानी ख़त्म हो गई। तो एक था शहरी चूहा और एक था जंगली चूहा। शहरी चूहा ने जब दावत दी तो घर में शादी हो रही थी, खूब खाने पीने की चीज़ें मौजूद थी। जंगली चूहा आया, खूब खाया पिया, मज़ा किया, लेकिन मज़ा नहीं आया उसको। क्यों नहीं आया? डर डर के खाया तो, लेकिन डर डर के खाया। मज़े की चीज़ तो खाई, लेकिन कैसे खाई? डर के, जान के खौफ से, ख़तरे से। और वो जो जंगल के अंदर वो खा रहा था, वो डर के खा रहा था, वो आज़ाद होकर खा रहा था। तो इस कहानी से क्या नतीजा निकला? लिखिए। दिल के सुकून और इत्मीनान के साथ सूखी रोटी भी मिल जाए तो वो
اس پلاؤ سے بہتر ہے جس کے ساتھ ڈر اور خوف ہو۔ ٹھیک ہے، اتاریں اسے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ہم نے اس حکایت میں کیا بات سیکھی؟ دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ، یعنی وہ جو چوہا ہے جنگل میں، وہ جو کھانا کھا رہا ہے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے، کیا اس کو کوئی ڈر ہے؟ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیا اس کو یہ فکر ہے کہ کوئی آ کے اس کو مار دے گا، کوئی اس کو پکڑ لے گا؟ تو وہ جو اپنے دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہے وہ دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ کھا رہا ہے، اور کھا کیا رہا ہے؟ سوکھی روٹی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ سوکھی روٹی بھی مل جائے تو وہ اس پلاؤ سے بہتر ہے۔ پلاؤ کون سا پلاؤ؟ جو شہر میں ہے وہ پلاؤ، وہ کھانے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسانی سے کھا لیتا ہے، یا ہر وقت اس کو کیا ڈر لگا رہتا ہے؟ کھٹکا لگا رہتا ہے ہر وقت کہ کوئی اس کو مار دے گا، کوئی اس کو پکڑ لے گا۔ دل اس کا دھڑک رہا ہے بہت تیزی سے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس پلاؤ سے بہتر ہے جس کے ساتھ ڈر اور خوف ہو۔ یہ بات آپ کو بھی سمجھنی چاہیے، اس میں ایک سبق ہے کہ وہ کام جو سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو وہ کام زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کام کے مقابلے میں جس میں ڈر ہو، خوف ہو۔ صحیح ہے؟ جیسے آپ کام کرتے ہو، صحیح ہے، اگر آپ سکون سے کام کرو گے تو اچھا کام ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس 1 گھنٹہ پہلے کام کرا ہے، چیک کرانے کا ٹائم آ گیا ہے، اور اب آپ کو ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ اگر میں نے کام نہیں کرا تو پٹائی لگے گی، ہے نا، اور اس نے ڈانٹ لگانی ہے، تو اب آپ جو ڈر کے کام کرو گے وہ کام آپ سے صاف ستھرا غلط سلط ہو جائے گا۔ تو یہی بات اس میں سمجھائی گئی ہے، وہ یہ کہ دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ سوکھی روٹی بھی مل جائے تو وہ اس پلاؤ سے بہتر ہے جس کے ساتھ ڈر اور خوف لگا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ چلیں جی۔